کی آخری آیات کہ یہ قرآن قیامت کے دن جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے، ایک ایک چیز کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بدبخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ الحاقہ کو ختم کس بات پہ کیا کہ پس اے مخاطب تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، وہ رب جو عظمت والا ہے۔ پچھلے ہفتے اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے، اس کائنات میں سب بیکار ہے۔ یعنی اس پر میں نے بات کی تھی نا، اور کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ 2 ٹکے۔ پھر اس پر میں نے بیان میں بتایا تھا کہ بھئی اشکال ہوتا ہے، یہ تو بڑی قیمتی چیزیں یہاں پہ، ایک ایک ڈائمنڈ آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے کا بکتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، اور عیاشی ہے، چاند پہ جا رہے ہیں، اور مریخ پہ پہنچنے کی ابھی پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے مریخ پر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مریخ پہ لوگ پلاٹ لے رہے ہیں، جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور ہم پٹرول ہی کو رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مریخ پہ جائیدادیں خریدو یا آسمان پہ خریدو، تھوڑے دنوں میں جانا کہاں ہے؟ قبر میں، تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش مت کرو۔ اس دنیا میں جائیدادیں خریدنے والا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے لیے تو مریخ بحریہ ٹاؤن ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو وہاں 2 پلاٹ مل جائیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں نا۔ تو لیکن جس نے بحریہ ٹاؤن بنایا وہ بیچارہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جائے گا۔ جو سائنسدان مارس پہ پہنچ رہے ہیں، مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، وہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم۔ تو یہ موت اور فنائیت یہ ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کی ویلیو کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا، لیکن ٹکے ٹکے کے لوگ ہمیں دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ 2 ٹکے کے لوگ جن کو خدا کافر کہتا ہے، جن کے لیے اللہ جہنم کی وعیدوں کے وعدے کرتا ہے، وہ 2 ٹکے کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر چھوڑ دیں دنیا، تو اس کو میں نے جواب دیا تھا میں، تاکہ یہ جو آج کا بیان ہے نا پچھلے بیان سے اس کا لنک ہو جائے، اس لیے میں تھوڑا سا، جن لوگوں نے ڈرامے دیکھتے تھے نا پہلے، ڈراموں کی قسطیں آتی تھی، تو جب جو 6ٹھی قسط سے شروع کر رہا ہے تو وہ شروع میں دیکھتا تھا پرانی 5 قسطوں کا خلاصہ نظر آ جائے کہیں اس کو۔ تو ابھی نئے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، تو ان کو پرانا بیان سے میں جوڑنے کے لیے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ وہ خلاصہ ہی دوبارہ بیان ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی غلط باتیں تو ہو نہیں رہی ہیں۔ ٹکے ٹکے کی دنیا کی اگر آپ کی نظر میں بار بار ریپیٹ کرنے سے دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی ہو جائے تو فہو المرام، وہ تو مقصد ہے نا۔ دنیا کی نفی جتنی زیادہ کی جائے اتنا صحت کے لیے اچھا ہے، جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی۔ یہ خوب سمجھ لو، دنیا کمانے سے انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی، ٹینشن ختم ہوتی ہے محبت سے، ٹینشن پیدا ہوتی ہے محبت سے اور ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے۔ دیکھو آپ کا کسی سے عشق ہو گیا، آپ کو شادی اس کی کہیں اور ہونے والی تھی یا ہو رہی ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے ابا نے وہاں آپ سے پوچھا کہ تیری شادی کرا دوں، آپ نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اب اس کی کہیں اور ہو رہی ہے، آپ ٹینشن میں جاؤ گے؟ اب بولو گے اچھا ہے میری جان چھوٹ رہی ہے یار، اچھا ہے ایسا نہ ہو مجھے کوئی پہنا دے۔
تو جس چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے چاہنے کی فکر بھی ہوتی ہے, اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی ہوتا ہے. دنیا میں آج جتنی ٹینشنیں ہیں, جتنے غم ہیں, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاہت ہے. جو چاہت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اس بیس پہ آپ غم اور ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہو. تو ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں پوری کروا دی جائیں تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو. یہ کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا, وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا. یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر. ٹھیک ہے. تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلط ہی نہ کیا جائے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں, اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو ہم پھر تھوڑی جتنی ہے وہ بھی نہ رکھیں. پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں, اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں, اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے, مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے. اور ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں, ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا, انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی. جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں ڈپریشن میں, اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی, اس کو اس چیز کی میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے, اس کو اس چیز کی کہ میری صحت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی, دوائیں کھا رہا ہوں پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا, کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے کینسر کے پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ 6 مہینے تک زندہ رہیں گے, اس کے بعد مر جائیں گے. وہ بیچارے پہلے ہی مر گئے غم سے. تو 20 قسم کے غم ہیں انسان کو, اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں. یہ بالکل غلط ہے. غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے. آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر آئے نا, باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں, ابھی لڑکا ہے بن رہا ہے, تو میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے کوئی نصیحت کریں. میں نے ایک نصیحت کی, میں نے کہا دیکھو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ نفسیات بہت پیچیدہ علم ہے, اس کے لیے جب تک ایکسٹرا آرڈینری کوئی ذہین نہ ہونا اس وقت تک پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس میں بہت زیادہ کوئی ذہین ہوگا نا تو یہ پڑھے علم, ورنہ وہ, کیونکہ بہت سی سادہ چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ تو کیا ہوتی چلی جاتی ہیں, پیچیدہ. تو اس لیے دماغ ہے تو پڑھو, ورنہ خود پاگل ہو جاؤ گے. دوسری بات یہ, پڑھنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھیں, بڑی کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں, لیکن کھوپڑی جس کی ہوگی وہ پڑھے, ورنہ نہیں پڑھو بھائی. نارمل رہو, سیدھے نہیں پاگل ہو گئے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو دوسروں کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاؤ, خود آڑے ترچے ہو جاؤ. تو یہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہے نفسیات پڑھنا. دوسری بات یہ کہ نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنا, کیونکہ یہ لوگ باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا گورا خود پورا ٹھیک نہیں ہے, وہ تمہیں کہاں سے ٹھیک کرے گا پورا, وہ خود آڑے ترچے ہیں. ڈپریشن کے پیشنٹ ہماری نسبت وہاں زیادہ ہیں, خودکشی کا ریشو ہماری نسبت وہاں زیادہ ہے. تو وہ اپنی سوسائٹی کو تو بچا نہیں سکا, ہمیں کیا بچائے گا وہ. تو میں نے کہا وجہ اس کی یہ کہ نیچر سے بغاوت. کس سے بغاوت ہے؟ نیچرل لائف تو ہماری ہے, ان کی تھوڑی ہے. اچھا, پھر میں نے بتایا کہ دیکھو بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہیں. یہ بتایا آپ کو, غریبوں کے بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, بہت کم نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں غریبوں میں. میرے پاس جو آتے ہیں زیادہ مالداروں کے کیس آتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ بچوں کو بچپن میں اتنا زیادہ لاڈ پیار ملا ہوتا ہے, غریب تو 2 تھپڑ لگا کے اپنی ٹھڑک پوری کر دیتا ہے. غریب کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں.
اب دیکھو غریب کا بچہ غریب کے پاس آیا, ابو مجھے یہ کھانا ہے, لالی پاپ کھانی ہے, مجھے گولا گنڈا کھانا ہے. انڈیا والوں کو گولے گنڈے کا ہی نہیں پتا کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نیچے کمنٹس میں لکھے ہوتے ہیں گولا گنڈا کیا ہوتا ہے. تو گولا گنڈا کھانا ہے, میں نے یہ کھانا ہے. غریب کیا کرے گا, ایک چمبا لگا دے گا, بولے گا جا بے. وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے نہیں پوچھے گا کہ ایکچولی ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نا مسلسل گولا گنڈا مانگ رہا ہے مجھ سے, تو مجھے لگ رہا ہے اس کو کوئی پرابلم ہے. تو پھر ڈاکٹر آئے گا, معائنہ کرے گا, چیک اپ کرے گا, میڈیسن لکھ کے دے گا اور کہے گا ایکچولی آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں, کاؤنسلنگ کریں کہ گولے گنڈے نہیں کھائیں, وہ کچھ اور کھا لیں. غریب کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ مشورے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا, دو لگائے گا ادھر جا کے. اور بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں غریبوں کے, تو بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو بچہ مشغول بھی ہو جائے گا بہن بھائیوں میں, بزی ہو جائے گا, کیونکہ بہن بھائی بہت ہیں اس کے. ایک تھپڑ کھائے گا اور بڑا والا ہے تو چھوٹے والے کو پارسل کر دے گا. وہ ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے بھائی کو جب ڈانٹ پڑتی تھی تو پارسل کدھر ہوتی تھی, چھوٹے والوں میں پارسل ہوتی تھی. تو وہ چھوٹا والا اگلے والے کو پارسل کرتا ہے. ہم اسکول میں لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا, یہ کھیل کھیلتے تھے ہم. جو سب سے لائن میں پیچھے ہوتا تھا نا, اگلے کو ایک گدی پہ رکھ کے مارتا تھا. وہ غصے میں پیچھے دیکھتا, ہم کہتے پارسل کر دے آگے. کیا کر دے, وہ اگلے والے کو لگاتا تھا. وہ غصے میں پیچھے مڑتا, کہتے پارسل کر. تو وہ گھوم گھوم کے نا تپڑا آخر میں جا کے لگتا تھا وہ. خیر, تو میں نے کہا بھائی نیچرل ماحول میں جو ہے نا نیچر سے بغاوت مت کرو. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں پہ بالکل, بچے زیادہ مار کھانے سے بھی بگڑتے ہیں, وہ بھی پاگل ہو جاتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن لاڈ پیار سے بھی کیا ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ لاڈ پیار, کچھ بول ہی نہیں رہے ان کو, تو وہ بھی تو وجہ اس کی یہ کہ دیکھو جیسے آپ کی باڈی کا ایک امیون سسٹم ہے نا, اگر آپ بہت زیادہ بچنے کی صحت کی فکر کرتے ہو تو آپ کا امیون سسٹم اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کوئی ذرا سی کوئی الٹی سیدھی چیز گئی آپ بیمار, یعنی آپ میں وہی برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی. تو بالکل اسی طرح دماغ کی حالت ہے کہ جس کھوپڑی نے کبھی ٹینشنیں نہ اٹھائی ہوں بچپن میں, اس میں پھر ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جائے. بچہ جب بن رہا ہوتا ہے نا, ہر چیز اس میں اس کے سافٹ ویئر بن رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو ٹینشن ہی نہیں دی ہے تو ٹینشن برداشت کرنے والے سافٹ ویئر پیدا ہی نہیں ہوتے اس میں. پیدا بچپن میں ہی ہو جائیں گے جو ہونا ہے, پھر وہ ٹائم کے لحاظ سے اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں. اگر پیدا ہی نہیں ہوئے, اس نے کبھی ڈانٹ بھی نہیں کھائی, وہاں تو ڈانٹنے پر پابندی, مارنے پر پابندی, اور اتنی سختیاں ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتی. وہ پھر بچے میں وہ کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی ہیں, چھوئی موئی بن جاتا ہے بالکل وہ. تو اور پھر بدتمیز بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ بچہ, باپ کا احترام ہی نہیں جانتا, ماں کا احترام ہی نہیں جانتا, بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کیونکہ وہاں پڑھ رہے ہو نا باہر ملکوں میں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں کو ہر چیز میں اپنا باپ ماننا شروع کر دو. اور جو اسلام نے ایک بیلنس ہر چیز میں رکھا ہے, ہمارے نبی نے تو ہمیں حکم دیا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو, جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتا, اب اس کی چترول لگیں گے. اب نہیں ہوتا کہ بیٹا تو کیا کھلا ہم رہے ہیں, ہر وقت گولے گنڈے کے کبھی پیسے مانگنے آ جاتا ہے, کبھی کیا, تو نماز تو پڑھ کم از کم. تو بچہ جب نماز پڑھے گا تو اللہ کا حق پہچانے گا, تو ماں باپ کا حق بھی پہچانے گا, سوسائٹی کے حقوق بھی پہچانے گا. تبھی ان لوگوں میں اس کلچر میں تمام حقوق ختم, صرف ریاست کے اور اسٹیٹ کے حقوق رہ گئے ہیں. اس پہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے ان کو کہ ریاست کی مان کے چلو. لوگ ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں, اس پہ فخر ہے. اس پہ فخر نہیں ہے کہ باپ کو ایک دھیلا نہیں کھلاتے. ہمارے یہاں ٹیکس نہیں دے گا, غلط کر رہا ہے, لیکن جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اس سے 20-40 گنا زیادہ اپنے ماں باپ کو کھلا چکا ہوگا. ہمارے یہاں ٹیکس ٹائم پہ نہیں دے گا, لیکن اس سے 20 گنا زیادہ بہن بھائیوں کو کھلا چکا ہوگا, بچوں کو کھلا چکا ہوگا, بیوی کو کھلا چکا ہوگا, غریبوں کو کھلا چکا ہوگا, پڑوسیوں کو کھلا چکا ہوگا, عیدی سینٹر میں جمع کرا چکا ہوگا, مدرسوں میں دے چکا ہوگا. 20 سال سے ہم نے ایسے تاجروں کو جانتے ہیں, ہزار بچوں کے نا کھانے 2 ٹائم کا کھلا رہے ہیں وہ اپنے خرچے پہ. یہ تو ٹیکس سے 20 گنا زیادہ رقم بنتی ہے. سمجھتا ہے بات کو؟ ٹیکس کیوں نہیں دیتے لوگ؟ وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیکس ہم پہ استعمال ہی نہیں ہوتا نا, تو اگر حکومت صحیح ہو جائے نا تو لوگ میرا خیال ہے ٹیکس بھی دینا شروع کر دیں گے شاید, واللہ عالم. چلو اب آگے چلتے ہیں ہم. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے جب تک دنیا کی محبت بھی اس کلچر میں بہت پیدا ہوتی ہے. تو ان کا تو خدا ہے ہی دنیا. وہ کہتے ہیں ہم آئے دنیا میں کس لیے ہیں؟ انجوائے کرنے کے لیے.
تو جب آپ کا دماغ ہی یہ بن جائے گا دنیا ہے ہی مزے کی جگہ، تو یہ دنیا میں سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ یہاں مزے کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. آپ یہ اللہ کا نے نظام ایسا بنایا ہے، دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جو مزے کے لیے خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اس کو مزے کے علاوہ سب کچھ ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر مزہ نہ مل رہا ہوتا اس کو خواہشات پوری کرنے میں تو وہ مزے کے پیچھے بھاگتا کیوں؟ ملتا ہے تبھی تو پھر آگے مزید بھاگتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات پورے کرنے سے مزہ بولو نہیں ملتا. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں بار بار ایک مثال سمجھاتا ہوں، چرسی اور ہیروئنچی زیادہ مزے میں ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو ہیروئن اور چرس نہیں پیتے؟ بولو نا. چرسی ہیروئن زیادہ مزے میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ مزے میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ چرسی بن جاؤ. ہیں نہیں، ہوش نہیں ہوتا ان، وہ مزے میں نہیں ہوتے، صرف اس وقت مزے میں ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں. جب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پی رہے ہوتے ہیں. ورنہ ان کی جو حالت ہوتی ہے نا، جس طرح سے وہ، ہم نے تو ہیروئنچی کراچی میں جو بھی رہے گا ہیروئنچی بہت دیکھے گا، وہ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یا تو انتقال ہو گیا سب کا ہیروئن پی پی کے، اب اتنے نظر نہیں آتے، پہلے بہت نظر آتے تھے ہیروئنچی، یا برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں، یعنی ہیروئنچیوں کی بیٹھنے کی جگہ بھی اب نہیں بچی ہیں. پہلے ہیروئنچی بہت ہوتے تھے، ہمیں نظر آتے تھے، ایسا جسم ٹوٹتا ہے نا ان کا، ایسے عذاب میں ہوتے ہیں. تو ہم صرف ان کا تھوڑی دیر کا مزہ دیکھتے ہیں کہ یار کتنے مزے میں ہیں، سکون میں ہے. بھائی وہ اس مزے نے اس کے مزے خراب کر دیے ہیں. جو ہیروئن نہیں پیتا وہ نارملی کس میں ہوتا ہے؟ خوشیوں میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے. سارا دن نہ ملے کچھ بھی نہیں ہے، مزے سے بیٹھا رہے گا وہ. دنیا کی خواہشات